میرے پیارو، آج بائبل اور اسلام کورس کی 10ویں کلاس ہے. ایسی ہے نا، 10ویں کلاس ہی ہے نا؟ بتائے ہیں کوئی؟ صحیح صحیح. اصل میں کلاسز اتنی ہوگی کہ میں بھول جاتا ہوں کہ پتہ نہیں کون سی کلاس ہے. تو گزشتہ ہم گفتگو کر رہے تھے بائبل کی ایک اہم ترین بشارت اور پیشن گوئی، باب نمبر 18 اور آیت نمبر 15 اور 18، تثنیہ شرح جس کو استثناء کہا جاتا ہے، تورات کی 5ویں اور بائبل کی 5ویں کتاب سے متعلقہ. اس میں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہتیں اور مماثلتیں بیان کر رہے تھے، جن میں سے ہم نے 3 جو مماثلتیں ہیں ان کو بیان کیا تھا کہ حضور حضرت موسیٰ کے مثل ہیں، عیسیٰ حضرت موسیٰ کے مثل نہیں. ان میں سے ایک ولادت کے اعتبار سے، نمبر 2 وفات کے اعتبار سے، نمبر 3 شریعت کے اعتبار سے. اب اس کے بعد اسی شرعی حوالے سے بات کو سمجھنے کے لیے اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے آپ کو ایک حوالہ سینڈ کیا تھا جس میں لکھا تھا کہ نعوذ باللہ بائبل کہتی ہے، یعنی ان کے جو خطوط ہیں عہد نامہ جدید کے، کہ نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود ملعون ہوئے اور انہوں نے لعنتی شریعت سے ہماری جان چھڑوائی. اسی وجہ سے عیسائی لوگ اپنے آپ کو شریعت سے آزاد سمجھتے ہیں. ان کا یہ عقیدہ، ان کا یہ نظریہ ہے کہ شریعت ہمارے اوپر اپلائی نہیں، ہم کوئی اچھے کام کریں یا کہ برے کام، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں، قیامت والے دن ہماری اس کے اوپر کوئی گرفت نہیں ہوگی، بس یسوع مسیح ناصری پر ایمان لانا ہی ہمارے لیے کافی وافی اور شافی ہے. یعنی جب ہم نے اس بات کا اقرار کر لیا کہ ہم یسوع مسیح ناصری کو مانتے ہیں اپنا نجات دہندہ، تو بس ہماری نجات ہو گئی اور ہماری قیامت کے دن معافی ہو گئی. باقی یہ جو شریعت وغیرہ ہے، یہ ہمارے علاوہ جو دیگر اقوام ہیں جو یسوع مسیح ناصری کو نہیں مانتی، یہ شریعت کے تمام چکر ان کے لیے ہیں، ہمارے لیے نہیں. یہ خود بائبل کے اندر موجود ہے کہ وہ شریعت کو نعوذ باللہ لعنتی سمجھتے ہیں. آپ کو وہ حوالہ ذہن نشین ہے کہ میں دوبارہ سے سینڈ کروں؟ جی بارک اللہ. تو میں پھر سے سینڈ کر دیتا ہوں تاکہ اذا تکرر تقرر، جب کسی شے کا تکرار کیا جاتا ہے تو وہ شے قرار پکڑ جاتی ہے. اس کے پیش نظر یہ آپ کے پاس حوالہ آ رہا ہے جس میں عیسائی لوگ شریعت کا انکار کرتے ہیں. تو اس بات کو پلے باندھ لیں ہمیشہ. الحمدللہ ہم جو مسلمان ہیں نا، لوگ کہتے ہیں کہ دنیا میں سب سے بڑا جو مذہب ہے وہ عیسائی مذہب ہے، مسیحی مذہب ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل جھوٹ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں. اس کی وجہ اکثر عیسائیت تو اس وقت وہ الحاد کی طرف جا رہی ہے، دین سے مذہب سے برگشتہ. اور نمبر 2، جو عیسائیت کا دم بھرتے بھی ہیں، مسیحیت کا دم بھرتے بھی ہیں، ناصریت کا دم بھرتے بھی ہیں، ان کی کنڈیشن یہ ہے کہ وہ شریعت کو لعنتی سمجھتے ہیں. جیسا کہ آپ کے سامنے یہ پیج آیا ہوا ہے، آپ اپنے ہاتھوں سے ذرا اسے ری ایکٹ کر دیں. جو احباب اس پیج کو گروپ میں دیکھ رہے ہیں، کلاس میں دیکھ رہے ہیں، تو یہاں پر آپ دیکھیں واضح لفظوں میں لکھا ہوا ہے کہ مسیح نے ہمارے بدلے میں ملعون ہو کر، ٹھیک ہے نا، مسیح نے ہمارے بدلے میں ملعون ہو کر، نعوذ باللہ من ذالک، ہمیں شریعت کی لعنت سے چھڑایا. ذرا بول کر بتائیں یہ بات سمجھ آئی آپ کو کہ نہیں جو لکھا ہوا میں نے آپ کو پڑھا ہے؟ جی. اب دیکھیں میں سمجھتا ہوں میرے پیاروں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو حوالہ ہے نا جو اس وقت میں نے آپ کو بھیجا ہے، یہ پہلے بھی بھیجا تھا، یہ بہت بڑا تماچا ہے دنیا عیسائیت اور دنیا مسیحیت کے منہ پر، کہ وہ نعوذ باللہ عیسیٰ ابن مریم کو ملعون سمجھتے ہیں.
چاہے وہ اب اس کی لاکھ تعبیلیں پیش کرتے پھریں کہ جی اس کی یہ تعبیل ہے، اس کا یہ مطلب ہے، اس کا وہ مطلب ہے، لیکن لعنت کا معنی تو لعنت ہی ہے، لعنت کا معنی رحمت تو نہیں ہوتا۔ اور ملعون کا لفظ کس کے اوپر بولا جاتا ہے؟ بلکہ ہم کہیں گے، چلے میں آپ کو ذرا ایک مناظرانہ انداز میں کہہ دوں، اگر بالفرض کوئی مسیحی کوئی عیسائی آگے سے کہے کہ جی وہ ملعون کا لفظ وہ ان معنوں میں نہیں ہے، ان معنوں میں نہیں ہے، یہ ایسا ہے ویسا ہے، اس سے یہ مراد نہیں، اس سے وہ مراد نہیں، تو آپ اسے کہیں گے ارے ملعون، عیسیٰ کو بائبل کی روح سے نعوذ باللہ ملعون ماننے والے ملعون، اسے دو تین بار آپ نے ملعون ملعون کہنا ہے، تو پھر دیکھتے ہیں کہ معنی اس کا کیا بنتا ہے۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ ہاں، اسے کہو تیرا پیو، ہاں اسے کہے تیرا باپ بھی ملعون، تیرا پادری بھی ملعون، تیرا اپولوجسٹ بھی ملعون، تیرا پوپ بھی ملعون، تو بھی ملعون، نعوذ باللہ عیسیٰ کو ملعون کہنے والے۔ یعنی یقین جانے ہم اہل ایمان کا تو خون کھولتا ہے کہ یہ انبیاء کے متعلقہ کیسے کیسے لفظ استعمال کرتے ہیں۔ عیسیٰ جیسی پاک باز ہستی کے جس کے بارے میں رب کا قرآن کہتا ہے وجیہن فی الدنیا والآخرہ، وجیہن فی الدنیا والآخرہ، پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران، سورہ نمبر 3 آیت نمبر 45، قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ عیسیٰ دنیا میں بھی صاحب عزت ہیں اور آخرت میں بھی صاحب عزت ہیں۔ اور اس کے اوپر بھی ایک مکمل کلاس ہو سکتی ہے کہ بائبل کی نظر میں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کیا ہیں۔ سچ پوچھیں تو ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ بائبل کسی بھی طرح سے وہ عیسیٰ کی سپورٹ میں نہیں ہے، عیسیٰ کی عظمت و شان کو نہیں بیان کرتی، جتنی وضاحت و صراحت و تفصیل کے ساتھ، تشریح کے ساتھ اور مترشح انداز میں قرآن عیسیٰ کی عظمت و شان کو بیان کرتا ہے نا، بائبل بالکل اس کے برعکس عیسیٰ کی پکچر اور تصویر کو بیان کرتی ہے۔ بلکہ میں اب کہیں یہی ہی مضمون نہ چل پڑے تو خیر اگر موقع ملا تو میں اس کو انشاءاللہ ٹچ کروں گا کہ بائبل کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا تعارف پیش کیا گیا ہے، اتنا گھٹیا، اتنا گھنونا، اتنا برا، توبہ توبہ الامان والحفیظ۔ تو خیر یہ میں نے آپ کو بتایا شریعت کے حوالے سے کہ حضرت موسیٰ کو بھی شریعت ملی، ہمارے نبی کو بھی شریعت ملی، ان دونوں چیزوں میں ہمارے نبی اور موسیٰ مماثل ہیں، جبکہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو پہلی بات کہ شریعت ملی نہیں جیسا کہ بائبل میں لکھا ہے۔ نمبر 2، شریعت ملنا تو بڑے دور کی بات ہے، بائبل کہتی کہ شریعت ہے ہی لعنت، اور عیسیٰ نے تو یہ سولی پر لٹک کر ہماری جان اس لعنت سے چھڑوائی ہے، تو اس لیے ان کا شریعت سے کیا تعلق، ان کا شریعت کے ساتھ کیا سروکار ہے، تو لہذا اس میں وہ مماثل نہیں ہوئے۔ اس کے بعد یہ 3 نشانیاں ہو گئیں۔ نمبر 4 یہ ہے کہ ہم مسیحیوں سے کہتے ہیں کہ کیا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے بیٹے تھے، اللہ سے پیدا شدہ تھے؟ تو وہ جواب میں کہیں گے نہیں، تو ہم کہیں گے کہ آپ کے مطابق تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مولود خدا ہیں، اللہ سے پیدا شدہ ہیں، تو پھر ہمارے نبی تو وہ اللہ کے بندے اور رسول تھے، وہ تو اللہ کے بیٹے نہیں تھے، تو اس معاملے میں عیسیٰ موسیٰ جیسے ہوئے یا پھر محمد مصطفیٰ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جیسے ہوئے؟ یہ بات بھی سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی کہ تم تو عیسیٰ ابن مریم کو خدا کا بیٹا کہتے ہو، تو موسیٰ تو خدا کا بیٹا نہیں ہے، بلکہ میں آپ کو اگر آپ کا برداشت کر سکے تو ایک صفحہ سینڈ کرتا ہوں بائبل کا، یہ عبرانیوں کے نام خط ہے، اس کا باب نمبر 1 ہے، اور اس کا جو فقرے نمبر ہیں وہ 5 سے لے کر 6 تک، یہ آپ دیکھیے گا کس طرح سے وضاحت اور صراحت کے ساتھ العیاذ باللہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام خدا سے پیدا ہوئے۔ یہ میں نے آج سے کئی سال پہلے ایک عیسائی خاتون نے مسلمانوں پر بلکہ قرآن پاک پر اعتراض کیا تھا یہی خدا کا بیٹا ہونے کے حوالے سے، تو میں نے آدھے گھنٹے کی ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی، وہ میرے یوٹیوب چینل کے اوپر پڑی ہوئی ہے، اس میں نے حوالہ جات بھی ذکر کیے تھے۔ یہاں یہ جو صفحہ دیکھ رہے ہیں ری ایکٹ کر دیں، شاباش، کوئی بھی پیچھے نہ رہا کرے، ذمہ داری کے ساتھ اپنا ری ایکٹ لازمی کیا کرے۔ جی شاباش۔ اچھا اب دیکھیں یہاں پر کیا لکھا ہوا ہے کہ نیچے آپ دیکھیں باب نمبر 1 کی جو فقرہ نمبر 5 ہے اس میں لکھا ہے
کیونکہ فرشتوں میں سے اس نے کب کسی سے کہا کہ تو میرا بیٹا ہے، آج ہی تو مجھ سے پیدا ہوا، اور پھر یہ کہ میں اس کا باپ ہوں گا اور وہ میرا بیٹا ہوگا۔ پیچھے آپ دیکھیں لکھا ہوا ہے بیٹے کی حیثیت سے یسوع کی فضیلت۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، خدا نے کسی کو بھی نہیں کہا یہ والے الفاظ سوائے عیسیٰ ابن مریم کے، یعنی یہ عیسیٰ ابن مریم کا خاصہ ہے کہ خدا اس کو اپنا بیٹا قرار دیتا ہے، الیاذ باللہ۔ اسی طور پر آپ میں ایک اور حوالہ آپ کو سینڈ کر دیتا ہوں، یہ مقدس یوحنا ہے جس کو انجیل یوحنا کہا جاتا ہے، اس کا باب نمبر 1 ہے اور اس کا فقرہ نمبر 13 14 یہ والے فقرے ہیں۔ اس میں آپ دیکھیں کتنی وضاحت اور کتنی صراحت کے ساتھ لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا سٹیٹس کیا ہے، کہ وہ کیا ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بیٹے ہیں یا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وہ بندے ہیں۔ یہ آپ کے پاس پکچر آ رہی ہے، دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے ری ایکٹ کون کرتا ہے۔ شاباش، ویری گڈ۔ اب دیکھیں میں ایک ایک لفظ پڑھتا ہوں، آپ ذرا اس کو زوم کر کے اپنے پاس دیکھیے گا۔ لکھا ہوا ہے کہ وہ خون سے نہیں، 13 نمبر سے دیکھیں، وہ خون سے نہیں، نہ جسم کی خواہش سے، نہ آدمی کے ارادے سے، بلکہ خدا سے پیدا ہوئے۔ ٹھیک ہے، اور کلمہ متجسد ہوا اور ہم میں سکونت پذیر ہوا، اور ہم نے اس کا جلال دیکھا، باپ کے وحید کا جلال۔ تو اب دیکھیں یہاں پر، اچھا پھر بالکل آپ نیچے دیکھیں، وہاں پر میں نے ویسے کراس لگائی نہیں، وہ اس کے اوپر سے گزر گئی ہے۔ لکھا ہوا ہے خدائے مولود وحید جو باپ کی گود میں ہے، خدائے مولود وحید، مولود پیدائش، وحید جو باپ کی گود میں ہے۔ تو یہ بالکل واضح طور پر جو ہے الیاذ باللہ یہاں پر حضرت مسیح ابن مریم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے پیدا شدہ لکھا ہوا ہے۔ تو میں نے اس میں اور بھی کافی سارے حوالے دیے تھے، بائبل کی مختلف جو کتابیں ہیں ان میں سے دلائل کے ساتھ میں نے اس ویڈیو کو ریکارڈ کروایا تھا۔ بلکہ ہاں، میرے سامنے یہ ایک پیج آ گیا ہے، جب میں کوئی بھی کسی بھی عنوان پر بیان کرتا ہوں یا ویڈیو ریکارڈ کرتا ہوں تو میں اس کا مواد سارا کا سارا محفوظ کر لیتا ہوں۔ تو میرے پاس کافی سارے اس قسم کے پیپرز موجود ہیں، میں اپنے جو بیان کا مواد ہوتا ہے اسے کبھی ضائع نہیں کرتا۔ یہ آپ کے سامنے پیج آ رہا ہے، یہ اس زمانے کا ہے کہ جب میں نے جواب ریکارڈ کروایا تھا انٹرنیٹ کے اوپر، یوٹیوب کے اوپر۔ یہ آپ کے پاس پیج آ چکا ہوگا، یہ نوٹس، ہاں شاباش۔ تو یہ آج کا نہیں ہے، شاید اس کے اوپر کہیں ڈیٹ بھی لکھی ہو۔ نہیں، ڈیٹ اس کے اوپر نہیں ہے، خیر اس کو کافی سال ہو گئے ہیں، شاید کوئی 4-5 سال ہو چکے ہوں گے۔ تو خیر یہ سارے کے سارے میں نے حوالہ جات آپ دیکھیں لکھا ہوا ہے، مرکز کے، لوکا کے، یوحنا کے، رسولوں کے اعمال کے، اور اسی طور پر دیگر جو حوالہ جات ہیں سارے کے سارے اس میں نے اشاراتی طور پر لکھے ہوئے ہیں۔ تو خیر یہ دوسرا میں نے حوالہ آپ کے سامنے ماقبل میں ذکر کیا کہ عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ سے پیدا شدہ ہیں۔ تو ہم ان سے سوال کرتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ سے پیدا شدہ ہیں؟ جواب آئے گا نہیں۔ تو اسی طور پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ سے پیدا شدہ نہیں ہیں۔ تو اس معاملے میں عیسیٰ موسیٰ جیسے نہیں ہوئے، بلکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ جیسے ہوئے۔ یہاں تک بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ جی ٹھیک ہے۔ تو اسی طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام زندگی میں کبھی گرفتار نہیں ہوئے۔ ہاں انہوں نے ہجرت ضرور کی ہے، جان بچانے کے لیے ہجرت ضرور کی ہے، جیسا کہ مصر سے نکل کر مدین کی طرف گئے تھے۔ سیم اسی طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی گرفتار کبھی نہیں ہوئے، لیکن ہجرت کی ہے مکہ سے مدینہ کی طرف۔ لیکن اس کے برعکس حضرت جو عیسیٰ علیہ السلام ہیں، بائبل کے مطابق وہ گرفتار بھی ہوئے
اور اسی طور پر وہ ان کی کسٹڈی میں حکومت کی آنے کے بعد سولی کے اوپر بھی چڑھائے گئے۔ تو اس معاملے میں بھی ہمارے نبی موسیٰ جیسے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ جیسے نہیں ہیں۔ اسی طور پر یہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ہیں، ان کی زندگی بالکل جہاد سے تعبیر ہے، اور ساری کی ساری زندگی اسی میں گزری۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 29 جنگیں بنفس نفیس میدان جنگ میں، میدان کارزار میں اتر کر لڑی۔ کتنی؟ 29 جنگیں۔ تو اسی طور پر 86 سرایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں روانہ فرمائے۔ سرایا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام خود اپنی جگہ پر موجود رہیں اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اصحاب کے قافلے روانہ فرمائیں جہاد کے لیے، جنگ کے لیے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام صاحب جہاد تھے، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی صاحب جہاد تھے، جبکہ سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاد نہیں کیا، بلکہ اس کے برعکس ان کی تعلیمات ہیں۔ جیسا کہ یہ جو اناجیل ہیں ان میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو پہاڑی کا واز ہے اس میں، کہ اگر کوئی تیری دانی گال پر یعنی دائیں گال پر تھپڑ رسید کرے تو بایاں گال بھی اس کی طرف کر دے، بھی اس کے اوپر بھی تھپڑ رسید فرما دو۔ ٹھیک ہے۔ تو حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی بھر کبھی جہاد نہیں کیا۔ تو یہ میں آپ کو شارٹ اب آگے لے کر چل رہا ہوں، کیونکہ ہماری گفتگو کافی زیادہ ان جو عنوانات ہیں اس کے اوپر ہونی ہے، تو آپ احباب اس کو پک کیجئے گا۔ اسی طور پر حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی جو شادی ہے وہ نہیں ہوئی ان کی لائف کے اندر، ان کی زندگی کے اندر۔ ہماری جو احادیث کی کتب ہیں ان کے مطابق جو وہ قرب قیامت آئیں گے تو شادی ہوگی، لیکن فی الحال ان کی شادی نہیں ہوئی۔ تو آپ میں سے بھی کئی ایسے ہوں گے جن کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی۔ اچھا، آپ تو پھر عیسیٰ جیسے ہوئے۔ ہاں بھی، حارث حذیفی آپ کی بھی شادی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ لگتا ہے پوری کلاس ہی حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی مماثل ہے اس معاملے میں تو۔ تو حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی شادی نہیں ہوئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شادی ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی شادی ہوئی۔ اس معاملے میں دونوں آپس میں مماثلت رکھتے ہیں۔ نمبر دو، حضرت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کئی شادیاں ہوئیں، سیم اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی کئی شادیاں ہوئیں۔ ٹھیک ہے، یعنی کثرت ازواج سے متعلقہ دونوں کے دونوں مماثل ہیں۔ یہ کئی ساری مشابہتیں، مماثلتیں ہیں، نمبر ایک شادی کے اعتبار سے، نمبر دو کئی شادیوں کے اعتبار سے۔ اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی اولاد تھی، یعنی وہ صاحب اولاد تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی صاحب اولاد تھے۔ یہ اس کے اوپر کئی حوالہ جات ہیں بائبل سے، وہ انشاءاللہ میں آپ کے سامنے بعد میں پیش کروں گا، چونکہ ابھی صرف آپ مضمون کو لیتے جائیں۔ اسی طور پر یہ مائک کھولا ہوا ہے، اچھا یہ مائک جو ہے میوٹ کر دیں، ان میوٹ ہے جس کی وجہ سے ڈسٹربنگ ہو رہی ہے۔ جی جس کا مائک کھلا ہوا ہے وہ مائک جو ہے میوٹ کر دے۔ اچھا میرے یہ مائک نا غالباً، اچھا یہ بابن انور مسیح صاحب، بابر بھائی اپنا مائک جو ہے وہ میوٹ کر دیں۔ یہ درمیان میں آپشن ہوگا تو اس کے اوپر آپ کلک کر کے نا میوٹ کر دیں۔ جی جزاک اللہ، بارک اللہ۔ تو ہم بات کر رہے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مشابہتیں، مماثلتیں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ۔ تو یہ چند ایک میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں، باقی میں نے جیسا کہ عرض کیا تھا
کہ 100 جو مماثلتیں ہیں وہ میں نے اپنی کتاب کے اندر جمع کی ہیں۔ یہ چونکہ تفصیل طلب ہوتا چلا جائے گا تو اس لیے میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ اور پھر اسی بات کی جانب ہم جو مسیحی لوگ ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر اتنی ہی بات اہمیت کی حامل ہے، یہ والی جو بشارت ہے باب نمبر 18 کی آیت نمبر 15 اور 18 والی، تو کیا اس سے متعلقہ آپ کے نبی نے یا پھر اسی طور پر قرآن پاک میں ایسی کوئی شواہد موجود ہیں کہ جس میں اس بات کو ذکر کیا گیا ہو تثنیہ شرح کی باب نمبر 18 کی آیت نمبر 15 اور 18 کی بشارت کو؟ تو ہم کہتے ہیں کہ بالکل۔ اور لطف اور مزے کی بات یہ ہے کہ عام طور پر جو ہمارے مسلم سکولرز ہیں وہ صرف ایک مقام پیش کرتے ہیں، یعنی اس کی سپورٹیو کے طور پر اور تائید اور توثیق کے طور پر ایک مقام پیش کرتے ہیں قرآن پاک کا، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل سے میں نے 43 مقامات تلاش کیے ہیں، 43 مقامات، ٹھیک ہے؟ تو ان میں سے میں آپ کے سامنے بس حوالہ جات کوٹ کر دوں گا۔ ان میں سے پہلا مقام ہے قرآن پاک سورہ مزمل پارہ نمبر 29 اور آیت نمبر 15، انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا۔ تو یہ مقام ہے جو باب تثنیہ یہ استثناء کی باب نمبر 18 کی آیت کی تصدیق اور اس جانب اشارہ کرتا ہے۔ اسی طور پر صحیح بخاری کی 44 16 نمبر حدیث پاک، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ میرے لیے بمنزل ہارون ہیں، جیسا کہ حضرت ہارون موسیٰ کے لیے تھے اسی طرح آپ میرے لیے ہیں۔ تو یہاں پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خود کو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے مماثل قرار دیا۔ اور اسی طور پر یہ تیسرا جو اس کا حوالہ ہے وہ امام بیہقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے، اس میں حدیث نمبر ہے 20723، کنز العمال میں حدیث نمبر ہے 5904، اور اسی طور پر کنز العمال میں ہی حدیث پاک ہے 7105، اسی طور پر کنز العمال میں حدیث پاک ہے 44199، اسی طور پر کنز العمال میں حدیث پاک ہے 31852، اسی طور پر کنز العمال میں حدیث پاک ہے 30131۔ یہ سارے کے سارے حوالے کہ جس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ تو یہ سارے کے سارے وہ حوالہ جات میں آپ کے سامنے کوٹ کر رہا ہوں کہ جس میں یا تو خداوند قدوس نے یا پھر نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود کو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی مثل قرار دیا۔ اسی طور پر ایک اور حدیث پاک ہے صحیح بخاری کی 3392 نمبر حدیث پاک ہے، اور اسی طور پر صحیح بخاری کے اندر جو دیگر مقامات ہیں کافی سارے اس کے حوالہ جات ہیں، جیسا کہ لکھا ہوا ہے۔ چوتھا حوالہ میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں کہ ورقہ بن نوفل نے کہا تھا جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پاس گئے تھے کہ ھذا الناموس الذی نزل اللہ علی موسیٰ، کہ یہ وہ ناموس ہے کہ جو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوا تھا۔ اب دیکھیں وہ تو مسیحی تھے، ورقہ بن نوفل عیسائی تھے، انہیں چاہیے تھا کہ وہ یہ کہتے کہ یہ وہ ناموس ہے، وہ فرشتہ ہے کہ جو عیسیٰ ابن مریم کی جانب نازل ہوا، یہ نہیں ذکر کیا، موسیٰ کا ذکر کیا۔ وہ اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ ورقہ بن نوفل بھی سمجھتا تھا کہ محمد ہی مسیل موسیٰ ہیں، محمد ہی مسیل موسیٰ ہیں، تو اس لیے اس نے لفظ بولے ہیں صحیح بخاری کے اندر جو الفاظ کوٹ ہوئے ھذا الناموس الذی نزل اللہ علی موسیٰ، کہ یہ وہ ناموس ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا۔ اسی طور پر کنز العمال میں حدیث پاک ہے 927 نمبر، سنن دارمی میں حدیث پاک ہے 436 نمبر، مسند احمد بن حنبل میں حدیث پاک ہے 5305 نمبر۔ اس میں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود کو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا مثل قرار دیا کہ میں مثیل موسیٰ ہوں۔ اسی طور پر حدیث پاک ہے کنز العمال کی 7105، 37419، 41515، 41516، السلسلۃ الصحیحہ حدیث پاک کی کتاب ہے، علامہ کیا نام ہے، علامہ البانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، اس میں 478 نمبر حدیث پاک ہے۔ دلائل النبوہ میں 7940 نمبر حدیث پاک ہے۔ اسی طور پر مصنف ابن ابی شیبہ میں 3162 نمبر حدیث پاک ہے۔ سنن دارمی میں 38 نمبر حدیث پاک ہے۔ اور وہ حدیث پاک کیا ہے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا ایک موقع پر کہ میرا عریش، میرا خیمہ، میری جھونپڑی، میرا
جو رہنے کی جگہ ہے وہ ایسی بناؤ کا عریش موسیٰ، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کا عریش تھا، موسیٰ علیہ السلام کا خیمہ تھا۔ تو نبی پاک علیہ السلام تو خود کو مثیل موسیٰ اس قدر سمجھتے ہیں کہ خیمہ بھی موسیٰ جیسا بنواتے ہیں، جھونپڑی بھی موسیٰ علیہ السلام جیسی بنواتے ہیں۔ یہ سارے کے سارے میں حوالے کوٹ کر رہا ہوں، یہ چونکہ ریکارڈنگ بھی ہو رہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ ریکارڈنگ میں حوالہ جات آ جائیں، ورنہ میری کتاب میں تو آ ہی جائیں گے انشاءاللہ۔ اسی طور پر نبی پاک علیہ السلام بھی کے جو اصحاب تھے، صحابہ کرام، وہ بھی حضور علیہ السلام کو حضرت موسیٰ جیسا سمجھتے تھے۔ اس کا حوالہ السلسلۃ الصحیحہ حدیث نمبر 3472 اور مستدرک کے حاکم 6106 نمبر حدیث پاک ہے، جس میں اس بات کا ذکر موجود ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ حضور علیہ السلام کو موسیٰ کی مثل سمجھتے تھے۔ اسی طور پر قرآن پاک میں سورۃ الاحزاب آیت نمبر 69، اس میں الفاظ ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، اے ایمان والو تم نہ ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح کہ جنہوں نے موسیٰ کو اذیت دی۔ اب دیکھو کہ اذیتیں تو کئی پیغمبروں کو ملی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی اور پیغمبر کا بھی کہہ سکتے تھے، لیکن موسیٰ سے یہاں پر تشبیہ دی جا رہی ہے، موسیٰ کے اصحاب یا موسیٰ کی امت سے تشبیہ دی جا رہی ہے۔ اور اسی پر صحیح بخاری کی 3404 نمبر حدیث پاک بھی ہے۔ اور اسی طور پر نواں حوالہ کہ حضور علیہ السلام مثیل موسیٰ ہیں، صحیح بخاری کی 2684 نمبر حدیث پاک ہے۔ اسی طور پر ایک اور حوالہ ہے اسی حوالے سے، جس میں آپ علیہ السلام کی ذات بابرکت مثیل موسیٰ ہیں، اس پر شواہد کے طور پر کافی ساری جو احادیث ہیں، ان میں سے ایک اور حوالہ ہے 3150 نمبر۔ اسی طور پر اس میں حضور علیہ السلام کی ذات بابرکت کو موسیٰ کی مثل قرار دیا گیا، صحیح بخاری 3397 نمبر، صحیح بخاری 4680 نمبر۔ اسی طور پر صحیح بخاری 3952 نمبر، صحیح بخاری حدیث نمبر 527، اور اسی طور پر 5705 نمبر حدیث پاک۔ اسی طور پر سنن ابو داود میں 1459 نمبر حدیث پاک ہے۔ سنن ابو داود میں اسی طور پر 3984 نمبر حدیث پاک ہے۔ مسند احمد بن حنبل میں 20210 نمبر حدیث پاک ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں 29835 نمبر حدیث پاک ہے۔ کنز العمال میں 4898 نمبر حدیث پاک ہے، جس میں نبی پاک علیہ السلام کو مثیل موسیٰ قرار دیا گیا۔ اسی طور پر جامع ترمذی میں 2180 نمبر حدیث پاک ہے۔ اسی طور پر جامع ترمذی میں 3894 نمبر حدیث پاک ہے۔ اسی طرح جامع ترمذی میں 4396 نمبر حدیث پاک ہے۔ اور مزید آگے اگر حوالہ جات ذکر کریں تو میں نے عرض کیا کہ 43 حوالہ جات ہیں، یہیں پر اکتفا کروں یا آگے بھی بولوں؟ حوالہ جات کے لیے بتائیے گا، اس کے مطابق تو میں آگے چلتا ہوں۔ جی جی ٹھیک ہو گیا۔ چلیں آپ بس دعا کیجئے گا میری کتاب کے لیے، تو جیسے انشاءاللہ چھپ کر آئے گی تو آپ کو بڑی شرح و بسط کے ساتھ اور بڑے دلائل کے ساتھ جو ہے اس بشارت کے اوپر کافی وافی شافی انشاءاللہ مواد مل جائے گا۔ اس میں ڈھیروں حوالہ جات ہوں گے، جیسا کہ آپ نے ابھی ان کا سماع کیا۔ تو یہ میں نے جو 43 چیزیں ذکر کی ہیں فی الحال، تو یہ 43 بھی کئی 43 بن جاتی ہیں، کیونکہ پھر میں نے ایک ایک حوالہ جات کے نیچے اور نظیر کے طور پر کئی حوالہ جات کو کوٹ کیا ہے۔ تو یہ دعویٰ کی جہاد سے جو ہے ثابت ہوتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی مثل ہیں۔ باقی اس میں جو دیگر جو شواہد ہیں اسی پیشن گوئی کے اندر، ان میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو گواہی کے طور پر چیزیں پیش کی گئی ہیں، ان میں یہ بھی تھا کہ وہ جو نبی آخر الزماں ہوگا یا وہ ایک عظیم نبی ہوگا، نبی موعودہ، تو اس کا تعلق کس قوم کے ساتھ ہوگا؟ فرمایا تھا کہ اے بنی اسرائیل، وہ تمہارے بھائیوں میں سے آئے گا۔ جو بنی اسرائیل ہیں ان کے دو قسم کے بھائی ہیں۔ نمبر ایک بنی اسماعیل، یعنی جو اسحاق علیہ السلام کے بھائی ہیں۔ اسی طور پر بنی قطورہ، یہ دو قبائل جو ہیں وہ قوم بنی اسرائیل کے بھائی بنتے ہیں۔ اب یہاں پر بھی کئی سارے شواہد ہیں، کوئی اعتراضات ہیں، وہ میں نے کہا کہ ایک مکمل یہ ایک کتاب کی متحمل یہ پیشن گوئی ہے، تو میں صرف اس کو ہلکا پھلکا ٹچ کرتے ہوئے گزروں گا۔ کہتے ہیں کہ جی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ جو فرمایا نا کہ تمہارے بھائیوں میں سے، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ فرما رہے تھے کہ اے بنی اسرائیل تمہیں میں سے وہ پیغمبر آئے گا، حتیٰ کہ انہوں نے اس پیشن گوئی کو بنی اسرائیل میں ہی ثابت کرنے کے لیے یہاں پر تحریف بھی کر دی۔
اور میں تحریف کی دلیل بھی آپ کے سامنے پیش کر دوں گا، اور یہ بائبل کے اندر ہی موجود ہے۔ جیسا کہ سب سے پہلے تو آپ احباب کے سامنے وہ میں پیج سینڈ کرتا ہوں جو پہلے بھی میں نے سینڈ کیا اسی پیشن گوئی کا، اور پھر اس کے بعد میں آپ کے سامنے تحریف بھی ان کی پیش کر دیتا ہوں۔ حالانکہ تحریف سے متعلقہ ہمارا عنوان ایک الگ سے ہے، لیکن چونکہ اس سے متعلقہ بھی ہے اس لیے آپ کے سامنے یہ چیز آ جاتی ہے۔ یہ جس کے پاس صفحہ آ جائے تو وہ اس کو ذرا دیکھیے گا۔ جی، جس کے پاس صفحہ آ جائے وہ اس کو ری ایکٹ کیجیے گا۔ یہ میں نے دو جگہ پر ہائی لائٹ کیا ہے، تو آپ دیکھیں کہ یہاں پر جو الفاظ ہیں وہ جو بڑھائے گئے ہیں، تضعیف کی گئی ہے۔ ایک ہوتی ہے تحریف، ایک ہوتی ہے تضعیف۔ تضعیف کا مطلب ہوتا ہے کسی شے کو بڑھا دینا۔ یہ جو میرے پیارو لکھا ہوا ہے نا کہ تیرے ہی درمیان سے، یہ جو لکھا ہوا ہے تیرے ہی درمیان سے، یہ اضافہ کیا گیا ہے خداوند قدوس کے کلام کے اندر، اس میں اضافہ کیا گیا ہے فقط حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس پیش گوئی سے خارج کرنے کے لیے۔ اب میں آپ کے سامنے ایک اور حوالہ پیش کرتا ہوں جس سے پتا چلے گا کہ یقیناً اس جگہ پر اس چیز کا اضافہ کیا گیا ہے۔ یہ جو حوالہ ہے، یہ جو نیو ٹیسٹمنٹ ہے یعنی عہد نامہ جدید، اس کا جو رسولوں کے اعمال نامی کتاب ہے، اس کا باب نمبر 3 ہے، اور اس کی جو فقرہ نمبر ہے وہ 22، 23، 24 ہے۔ اس میں بھی اسی پیشن گوئی کو دہرایا گیا، لیکن وہاں پر یہ الفاظ موجود نہیں ہیں، یعنی تیرے ہی درمیان کے۔ تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے یہاں پر اپنے الفاظ کو بڑھا دیا تاکہ یہ پیش گوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت پر ثبت نہ ہو جائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکت کے لیے ثابت نہ ہو جائے۔ یہ آپ کے سامنے صفحہ آ گیا ہے، اس کو دیکھیے گا۔ شاباش۔ یہ بہت پیچیدہ بات ہے، لیکن میں بات کروں گا۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ ہماری صحبت میں آپ جب آتے ہیں تو آپ کے اندر ایک سافٹ ویئر منتقل ہو جاتا ہے، تو امید ہے کہ اگر آپ کو بالفرض نہ بھی سمجھ آئی، لیکن ہماری گفتگو کی برکت سے آپ کے اندر یہ سافٹ ویئر منتقل ہو جائے گا۔ کس طرح سے؟ میں بات کر رہا ہوں پہلے صفحے کی، دو صفحے آپ کے سامنے اس وقت موجود ہیں۔ نمبر ایک صفحہ جو استثناء ہے تثنیہ شرح، اس کا باب نمبر 18 ہے اور آیت نمبر 15، اس کا میں حوالہ ذکر کر رہا ہوں کہ تیرے ہی درمیان سے یہ والے الفاظ بڑھا دیے گئے ہیں، یہ والے الفاظ جو ہیں وہ اضافی ہیں۔ تو میں نے اس کی دلیل کے طور پر کہ یہ کس طرح سے اضافی ہیں، اب آپ نیچے والا صفحہ دیکھیں جو سب سے آخری صفحہ ہے جو میں نے آپ کو ابھی سینڈ کیا، اس میں آپ دیکھیں باب نمبر 4 کے اوپر جو آیات ہیں، آیت نمبر 22، 23 اور 24، اس میں لکھا ہے چنانچہ موسیٰ نے کہا کہ خداوند خدا تمہارے بھائیوں میں سے میری مانند تمہارے لیے ایک نبی برپا کرے گا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہاں پر تیرے ہی درمیان کے الفاظ لکھے ہیں یا نہیں لکھے؟ دوسرے والے صفحے پہ ہاں نہیں لکھے، لیکن پہلے والے صفحے پر لکھے ہوئے ہیں۔ حالانکہ یہ جو ہے وہ اسی بات کو کوٹ کر رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا۔ تو بھئی اگر بائبل کے اندر یہ الفاظ ہوتے تو وہ یہاں پر بھی موجود ہوتے۔ اور پھر مزید اس کے اوپر ایک اور حوالہ بھی آپ کے سامنے میں ذکر کر دیتا ہوں۔ یہ بھی رسولوں کے اعمال کا حوالہ ہے، اس کا باب نمبر 7 ہے اور اس کی جو آیت نمبر ہے وہ 37 ہے، یعنی دوبارہ سے پھر اس پیشن گوئی کو دہرایا گیا، جیسا کہ رسولوں کے اعمال کے باب نمبر 3 کے اندر اس پیشن گوئی کو دہرایا گیا۔ وہاں پر بھی تیرے ہی درمیان سے کے الفاظ نہیں ہیں، اور یہاں پر جو آپ کے سامنے ابھی صفحہ آ رہا ہے اس میں بھی تیرے درمیان سے کے الفاظ موجود نہیں ہیں۔ تو یہ گویا کہ بائبل خود ہی چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے کہ تثنیہ شرح کے باب نمبر 18 کی آیت نمبر 15 کے اندر جو ہے انہوں نے اضافہ کر دیا ہے، یعنی خداوند قدوس کے کلام میں اپنے کلام کو داخل کر دیا ہے۔ مقصد صرف یہ ہے کہ ہم اس بشارت کو بنی اسرائیل کے اندر ثابت کریں، بنی اسماعیل کے اوپر یہ لاگو ہوتی ہوئی ہمیں دکھائی دے رہی ہے۔ جس کے پاس یہ صفحہ پہنچ چکا ہے وہ اس کو ری ایکٹ کر دے۔ کہنا پڑتا ہے استاد صاحب کو، شاگرد حضرات زحمت ہی نہیں فرماتے، لگتا ہے کہ مراقبے میں پڑے ہوتے ہیں۔ یہ لکھا ہوا ہے باب نمبر 7 اور آیت نمبر 37 کے اندر، کیا کہ یہ وہی موسیٰ ہے جس نے بنی اسرائیل سے کہا کہ خدا تمہارے بھائیوں میں سے میری مانند ایک نبی تمہارے لیے برپا کرے گا، تم اس کی سنو۔
یہاں پر دیکھیں تیرے ہی درمیان کے الفاظ نہیں آ رہے، تو اس مقام پر انہوں نے اس کے اندر اضافہ کر دیا، اس میں جو ہے کلام الہی کو بڑھا دیا، فقط نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور بنی اسماعیل سے اس جو بشارت ہے خارج کرنے کے لیے۔ تو یہ ان کی تحریف اور تضعیف بائبل کے اندر ہی اس کا منہ بولتا ثبوت موجود ہے۔ تو یہ ایک مکمل ٹاپک ہے تحریفات کا، تضعیفات کا، اور مواضع کلمہ سے ہٹانے کا، تو وہ ہم انشاءاللہ اس کو ایک الگ نشست کے اندر بھی ڈسکس کریں گے، یا چونکہ اس سے متعلق بحث تھی اس لیے میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا۔ تو خیر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر جو دوسری بات ارشاد فرمائی ہے کہ وہ جو نبی موعودہ ہے، جس نبی کا وعدہ کیا جاتا ہے، جو نبی آخر الزماں ہے، جو بہت بڑا نبی ہے، اس نبی نے آنا ہے بنی اسرائیل کے بھائیوں میں۔ کس میں آنا ہے؟ بنی اسرائیل کے بھائیوں میں سے آنا ہے، بنی اسرائیل کے بھائیوں میں سے آنا ہے۔ اب بنی اسرائیل کے دو قسم کے بھائی ہیں، نمبر ایک بنی قطورہ، یعنی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی تین جو بیگمات تھیں نا، تو ان میں ایک بنتے ہیں بنی اسماعیل، ایک بنتے ہیں بنی اسرائیل، ایک بنتے ہیں بنی قطورہ۔ تو گویا جب کہا کہ بنی اسرائیل کے بھائیوں میں اس نبی نے آنا ہے، تو گویا دو قبیلے ہیں، نمبر ایک بنی اسماعیل اور نمبر دو بنی قطورہ۔ بائبل کے مطابق بنی قطورہ سے کسی قسم کا وعدہ برکت کا، نبوت کا خدا نے نہیں فرمایا، اور اس کے اوپر سبھی کا اتفاق ہے، یعنی اہل اسلام کا بھی، اہل بائبل کا بھی۔ اور جو بنی اسماعیل ہیں ان سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یا پھر خدا بند قدوس نے برکت کا وعدہ فرمایا، اور اس کے کئی شواہد اور دلائل وہ بائبل کے اندر موجود ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے جو بھائی ہیں وہ بنی اسماعیل ہیں، اور ان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیغمبر اور رسول بھیجا ہے، یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس لیے ثابت یہ ہوا کہ جو بائبل نے ایک دوسری نشانی بیان کی تھی کہ وہ بنی اسرائیل کے بھائیوں میں سے آئے گا، یعنی کہ بنو اسماعیل میں سے، تو لہذا ثابت ہوا کہ حضور علیہ السلام آگے۔ تو آپ کے جو نبی ہیں، یعنی جو ہمارے بھی نبی ہیں حضرت مسیح علیہ السلام، وہ تو بنی اسرائیل میں سے تھے، بنی اسرائیل کے بھائیوں میں سے تو نہیں تھے۔ تو لہذا ثابت ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام اس کے مصداق نہیں ہیں۔ اور پھر آپ کو ایک اور لطف کی بات بیان کروں کہ صاحبان بائبل کہتے ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام اس سے مراد ہیں، اس پیش گوئی سے۔ تو ہم آپ سے ان سے یہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ کی بائبل خود ہی کہتی ہے کہ بنی اسرائیل میں سے موسیٰ علیہ السلام جیسا پیغمبر آج تک پیدا نہیں ہوا، آج تک نہیں اٹھا۔ یہ بائبل کی 5ویں کتاب، تورات کی 5ویں کتاب تثنیہ شرح، یعنی جس کو استثناء کہا جاتا ہے، اس کا باب نمبر 34 ہے، سب سے آخری باب، اس میں لکھا ہوا ہے، میں آپ کو یہ ہائی لائٹ کر کے بھیج رہا ہوں کہ بنی اسرائیل میں موسیٰ علیہ السلام کی مانند کوئی پیغمبر آیا ہی نہیں، اٹھا ہی نہیں، پیدا ہوا ہی نہیں۔ تو یہ تو بائبل خود نفی کر رہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اس پیش گوئی کے مصداق نہیں ہیں۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ جو میں نے ابھی آپ کو سینڈ کیا، یہ تورات کی سب سے آخری کتاب کا سب سے آخری پیج ہے، سب سے آخری باب ہے تثنیہ شرح کا۔ آپ دیکھیں لکھا ہوا ہے، اور بعد ازاں اسرائیل میں کوئی نبی موسیٰ کی مانند نہ اٹھا جسے خداوند نے روبرو جانا۔ تو بائبل خود کہہ رہی ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام اس پیش گوئی سے خارج ہیں، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام جیسا، موسیٰ علیہ السلام کی مثل، موسیٰ علیہ السلام کی مانند بنی اسرائیل میں سے کوئی بھی نبی نہ اٹھا۔ تو لہذا ان دلائل سے ثابت ہوا کہ اس پیش گوئی کا مصداق حضرت مسیح علیہ السلام کی ذات بابرکت نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ اکبر کبیرہ، اور بھی کئی شواہد ہیں۔ مثال کے طور پر آگے جا کر اسی تثنیہ شرح کے باب نمبر 18 اور اس کی آیت نمبر 15 سے لے کر جو 22 تک پیش گوئی ہے، آپ اس کے اندر دیکھیں گے کہ وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس نبی کے منہ میں اپنا کلام ڈالے گا، اس نبی کے منہ میں اپنا کلام ڈالے گا۔ اور آپ احباب جانتے ہیں قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتے ہیں پارہ نمبر 27 سورہ نجم کے اندر کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ یہ جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کی شان یہ ہے کہ یہ خود اپنی خواہش نفس سے کلام نہیں کرتے، بلکہ وما ينطق عن الهوى، خواہش نفس سے کلام نہیں کرتے، ان هو الا وحی یوحى،
انہیں جو وحی کی جاتی ہے، ان کے منہ میں جو کلام داخل کیا جاتا ہے، ان کے منہ میں جو کلام ڈالا جاتا ہے، وہ اس کے ذریعے سے خطاب کرتے ہیں۔ تو یہ جو بائبل کی آیت نمبر 18 ہے، اس میں یہ واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا۔ تو کوئی بھی ایسا پیغمبر نہیں گزرا، کوئی بھی ایسا نبی نہیں گزرا، کوئی بھی ایسا رسول نہیں گزرا کہ جس کے منہ میں خدا نے کلام ڈالا ہو، ماں سوائے آمینہ کے لال عبداللہ کے لخت جگر، امام الانبیاء، سید الانبیاء، سید الاخرین، سرور کونین، محبوب خدا، حبیب خدا، احمد مجتبی، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کے۔ لہذا اس سے بھی ثابت ہوا کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہی اس پیش گوئی کا مصداق ہیں۔ اس کے اوپر بھی کئی سارے دلائل ہیں، یعنی مزید دلائل، تو وہ میں سکپ کر رہا ہوں، میں مزید آگے چلتا ہوا جا رہا ہوں۔ اسی طور پر لکھا کہ وہ جو نبی ہوگا اس کی ایک نشانی یہ بھی ہوگی کہ وہ قتل نہیں ہوگا، وہ نبی قتل نہیں ہوگا، یعنی یوں کہہ سکتے ہیں کہ سادہ لفظوں میں کہ وہ نبی طبعی وفات پائے گا، کسی کے ہاتھوں قتل نہیں ہوگا۔ تو یہ جو پیش گوئی ہے اس کے اندر یہ جو نشانی موجود ہے، یہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکت پر ثابت آتی ہے، جیسا کہ قرآن کریم اللہ سبحانہ و تعالی سورۃ الحاقہ کی جو آیت نمبر 44 ہے، 45 ہے، 46 ہے، اس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکت ہیں، ان کو کسی بھی قسم کا قتل کے حوالے سے دکھ نہیں سہنا پڑا۔ یہ میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی آیات سینڈ کر رہا ہوں بطور دلیل کے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام قتل نہیں ہوئے، قتل نہیں کیے گئے، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام طبعی وفات جو ہے انہوں نے پائی ہے۔ اس کا ذکر قرآن پاک میں بھی موجود ہے، لہذا یہ والی بات بھی ہمارے نبی پر ثابت ہوئی، جبکہ بائبل کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وہ مصلوب بھی ہوئے، مقتول بھی ہوئے، اور اسی طور پر انہوں نے نعوذ باللہ آخری لمحات میں اس قسم کی اذیت کے ساتھ اپنی جان آفریں کے سپرد کی۔ یہ الفاظ ہیں وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، کہ اگر وہ نبی ہمارے خلاف کوئی ایسی باتیں کرتا کہ جو ہم نے نہیں کہیں، تو لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، تو ہم اسے بڑی زور کے ساتھ پکڑتے، ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، اور ہم اس کی شاہرگ کو کاٹ دیتے، یعنی اسے قتل کر دیتے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تو ایسا معاملہ نہیں ہوا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو قتل نہیں ہوئے۔ اسی طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں پارہ نمبر 6 سورہ مائدہ، فرمایا واللہ یعصمک من الناس، اے حبیب لوگوں سے ہم آپ کو محفوظ رکھیں گے، لوگوں کے شر انگیزیوں سے اور لوگوں کی قاتلانہ سازشوں سے ہم آپ کو بچا کے رکھیں گے۔ تو یہ جو سارے کے سارے شواہد چیخ چیخ کر بتا رہے ہیں کہ اس پیش گوئی کا مصداق فقط آمینہ کا لال ہے، آمینہ کے لال اور کوئی بھی شخصیت اور ذات اس حوالے سے اس پیش گوئی کا مصداق نہیں ٹھہرتی۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ جی ہاں میرے پیارو، اس کے اوپر جو دلائل ہیں وہ جتنے پیش کیے جائیں یقین جانے کہ اتنے ہی کم ہیں۔ وقت چونکہ اجازت نہیں دے رہا، 5 دن ہمارے پاس رہتے ہیں، اس میں ہم نے اور بھی کئی ساری نشانیوں کو اور پیشن گوئیوں کو، بشارتوں کو کور کرنا ہے۔ یہ اگر اس ایک کے اوپر ہی گفتگو کی جائے تو 5 دن ہمارے اسی پر صرف ہو جائیں گے، تو اس لیے میں اس کو یہیں پر چھوڑتا ہوں، اور آگے مزید ہم انشاءاللہ العزیز بڑھیں گے اس پیش گوئی کے اوپر، چونکہ میں نے ٹائم اس وجہ سے اس کے اوپر زیادہ لگایا کہ میرے نزدیک سب سے زیادہ اہم جو ہے بشارت اور پیش گوئی تمام بائبل کی بشارتوں میں سے یہ والی ہے۔ اور اس کے بعد ایک دوسری پیش گوئی ہے، وہ آتی ہے نیو ٹیسٹامنٹ یعنی عہد نامہ جدید میں، تو اس کے اوپر بھی تھوڑی سی گفتگو ہم کر لیتے ہیں۔ آپ احباب جانتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے فارسی میں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ میں آپ کے سامنے لکھ کر بھیج رہا ہوں، حضرت۔ 2 طریقے سے میں لکھوں گا، جس تک یہ لفظ پہنچ جائے تو وہ ری ایکٹ کرے۔ اللہ اکبر، شاباش، دونوں کو ری ایکٹ کر دیں، ٹھیک ہے۔ دیکھیں لکھا ہوا ہے حضرت، ٹھیک ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ یہ فارسی کا لفظ ہے کا معنی ہوتا ہے وہ، یہ میں نے نیچے اس کا معنی بھی لکھ دیا ہے، معنی آ گیا اس کا آپ کے سامنے؟ جی،
آ کا معنی ہوتا ہے فارسی میں وہ، اور حضرت کا معنی حضرت، یعنی کسی بڑے بزرگ کے لیے یا عظمت والی ذات کے لیے بولا جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہوا جب ہم کہتے ہیں نا آ حضرت، تو اس کا مطلب ہے وہ حضرت، وہ حضرت۔ تو میرے پیارو، بائبل کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ بائبل کا لفظ چھوڑ کر یوں بھی کہہ سکتے ہیں سابقہ آسمانی کتابوں کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر اتنی کثرت کے ساتھ، اتنی وافر مقدار میں تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ بارش کے قطرات سے زیادہ ان کا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر تھا، کہ اس زمانے کے اندر جب کبھی نبی آخر الزمان کا ذکر آتا، حضور کی بات آتی، تو اتنا کہہ دینا ہی کافی تھا، وہ نبی۔ لفظ کیا ہے؟ وہ نبی۔ یعنی جب کوئی بات ہو رہی ہو کہ وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، تو سوال کرنے والا کہتا تھا کہ آپ وہ نبی کی بات کر رہے ہیں؟ تو یعنی وہ لفظ بولتے تھے وہ نبی، جس کو ہم کہتے ہیں آ حضرت، یعنی وہ حضرت۔ تو بائبل کے اندر یہ لفظ جو ہے وہ استعمال ہوا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکت کے لیے، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اتنی کثرت کے ساتھ ذکر ہوا سابقہ آسمانی کتابوں کے اندر، اور اسی طور پر آسمان سے متعین کردہ پیغمبروں، رسولوں اور نبیوں کی زبان پر، کہ فقط اتنا لفظ ہی کافی ہوتا تھا کہ وہ نبی۔ تو اس سے پتہ چل جاتا تھا کس نبی کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو یہ مقدس یوحنا میں آپ کے سامنے سینڈ کر رہا ہوں صفحہ، اس کا پہلا باب ہے، اور پہلے باب کی جو ہے یہ ابتدائی آیات ہیں 22 سے لے کر 27 تک، اس میں 3 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر موجود ہے۔ ان میں سے الفاظ یہ ہیں کہ یوحنا سے پوچھا گیا، سوال کیا گیا کہ آپ، بلکہ اس کو اگر آپ تفہیمی انداز میں سمجھنا چاہیں تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیروکار تھے، وہ اپنے زمانے کے اندر 3 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے منتظر تھے۔ نمبر 1 حضرت الیاس علیہ الصلوۃ والسلام کے، نمبر 2 حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے، اور نمبر 3 ان نبی کے۔ ان نبی سے مراد وہ نبی، ان نبی سے مراد وہ نبی، یہ 3 پیغمبروں کے منتظر تھے۔ تو اب بائبل کے مطابق مسیح علیہ الصلوۃ والسلام بھی آگے، اور حضرت الیاس علیہ الصلوۃ والسلام بھی آگے۔ تو سوال یہ بنتا ہے کہ یہ جو تیسرا نبی ہے، یعنی ان نبی، یہ الفاظ ہیں بائبل کے اندر، یہ اگر آپ غور سے دیکھیں تو جو میں نے آپ کو صفحہ ابھی سینڈ کیا ہے اس کی لائن بنے گی دوسری سائڈ والی، 1 2 3 4 5 6 7 8 9، 9ویں لائن اس کی بنتی ہے۔ وہاں پر لکھا ہوا ہے نہ المسیح ہے، نہ الیاس، نہ ان نبی۔ تو ان نبی کا لفظ یہاں پر موجود ہے، گویا کہ 3 پیغمبروں، 3 رسولوں، 3 نبیوں کے وہ آمد کے منتظر تھے۔ ان میں سے ایک المسیح، نمبر 2 الیاس، اور نمبر 3 ان نبی۔ اب آپ قرآن پاک میں دیکھیں، اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں پارہ نمبر 8 میں، سورۃ الاعراف میں، آیت نمبر 157 میں، کیا النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو النبی، لفظ النبی موجود ہے قرآن پاک کے اندر، نبی امی کا ذکر پاتے ہیں، یجدونہ وہ پاتے ہیں، مکتوباً لکھا ہوا، عندہم اپنی کتابوں میں، فی التوراۃ تورات میں، والانجیل اور انجیل کے اندر۔ گویا کہ آپ اس کو مقدمے کو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ قرآن کہتا ہے کہ ان نبی یعنی وہ نبی، یعنی آ حضرت، یعنی وہ حضرت یا وہ نبی، ان کا ذکر یہ لوگ اپنی کتاب تورات میں بھی پاتے ہیں، اپنی کتاب انجیل میں بھی پاتے ہیں۔ تو قرآن پاک خود اس کی تصدیق کرتا ہے کہ جو بائبل کے اندر، یا اسی طور پر انجیل یوحنا کے اندر تیسرا نبی ہے نا ان نبی، وہ نبی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکت ہیں، اور اس کے اوپر کئی ساری آیات ہیں۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک، یا ایھا النبی، یہاں پر بھی ان نبی کا لفظ استعمال ہوا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو وصف ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو منصب ہے ان نبی، اس کے ساتھ قرآن پاک میں بے شمار جگہوں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضور کو متوجہ فرمایا، اور مخاطب فرمایا، اور مذکور فرمایا، اور قرآن پاک میں موجود کیا، تاکہ لوگوں کے سامنے یہ بات آ جائے کہ جن 3 پیغمبروں کا انتظار قوم بنی اسرائیل کر رہی تھی، ان میں سے 2 پیغمبر المسیح اور الیاس بائبل کے مطابق آ چکے، ایک نبی باقی رہتا تھا، اس نبی کو جو آسمانی کتابیں ہیں اس میں ان نبی، آ حضرت، وہ نبی کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔
تو وہ نبی اللہ پاک کی ذات نے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت میں بھیج دیا۔ اسی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 157 میں فرمایا النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، کہ یہ ان نبی کا ذکر پاتے ہیں اپنی کتاب تورات میں بھی اور انجیل کے اندر بھی۔ تو یقیناً ہم پاتے ہیں، جیسا کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے صفحہ سینڈ کیا، یہ مقدس یوحنا یعنی انجیل یوحنا کا باب نمبر 1 ہے، اور اس کی جو آیات ہیں وہ 22، 23، 24 اور 25 اور 26 ہیں۔ تو اس میں ان نبی کا ذکر موجود ہے۔ اسی طور پر سورۃ الاحزاب میں اللہ پاک فرماتے ہیں رکوع نمبر 1 کے اندر کہ ان نبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ، ٹھیک ہے، یہاں پر بھی ان نبی کا لفظ استعمال ہوا۔ تو ان نبی یہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام ہے، جس کو سابقہ آسمانی کتابوں میں ذکر کیا گیا ہے۔ اسی وجہ سے یہ فارسی کے اندر ٹرم اور اصطلاح استعمال ہوئی تو فقط رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکت کے لیے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے علاوہ کسی اور کے لیے یہ جو اصطلاح ہے یہ استعمال نہیں ہوئی۔ یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی؟ حضرت کا بھی پتہ چل گیا کہ حضرت کا کیا مطلب ہے، کیا معنی ہے، کیوں بولا جاتا ہے حضور کے لیے؟ جی ٹھیک ہے۔ اچھا، ابھی ہمارے پاس ٹائم 6 منٹ رہتے ہیں، تو جو ہم نے ماقبل میں باتیں کی ہیں ان سے متعلقہ کسی بھی قسم کا آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو، کوئی کویشچن ہو یا کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو آپ بلا جھجک پوچھ سکتے ہیں۔ جی میرے پیارو، کوئی سوال، کوئی کویشچن، کوئی اعتراض یا کوئی الجھن کسی بھی قسم کی ہو تو آپ سوال کر سکتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ کوئی سوال، کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اچھا، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ جو ابھی تک ہم نے فقط دو پیش گوئیاں اور بشارتیں موضوع سخن بناتے ہوئے ان کو ڈسکس کیا ہے، تو اگر آپ سے کہا جائے کہ ان کی وضاحت، صراحت یا ان کی توضیح، تشریح، توضیح تلوی نہیں، توضیح تشریح کسی کے سامنے بیان کریں تو کیا آپ کر پائیں گے؟ جی استاد جی، بالکل آپ کا الحمدللہ سے انداز بیان بھی ایسا ہے کہ ہر لفظ سینے میں اترا ہوا ہے۔ بارک اللہ، بارک اللہ۔ باقی میرے پیارو، یہ کہتے ہیں نا کہ ابتدائے عشق ہے، دیکھتے ہیں آگے ہوتا ہے کیا۔ تو ابتدا میں بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ چیزیں سمجھ نہیں آتی، لیکن آپ کا یہی بہت بڑا میں سمجھتا ہوں کہ خوش قسمتی کا پہلو ہے کہ آپ نے اس میں قدم رکھا ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے لیے راہیں کھول دے گا اور آپ کا انشراح صدر ہو جائے گا کہ یہ جو باتیں ہیں یقیناً یہ بہت ایک پیچیدہ اور مغلق فن ہے ان چیزوں کو ڈیپلی سمجھنا، لیکن جب ایک انسان کوشش کرتا ہے تو والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ راستے آسان کر دیتا ہے۔ جب آپ قدم ہی نہیں اٹھائیں گے اور اس میدان میں جائیں گے ہی نہیں تو پھر راستے کیسے کھلیں گے؟ تو انشاءاللہ العزیز آپ نے بالکل بھی گھبرانا نہیں ہے۔ تو جہاں کہیں کسی بھی موقع پر آپ کو مزید سمجھنا ہو اور کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو انشاءاللہ العزیز ہم حاضر ہیں اور آپ کو اچھی طریقے سے سمجھائیں گے، ٹھیک ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے دلوں پر اس فن کو مترشح فرما دے، منقش فرما دے اور اس کو ثبت فرما دے، اس کی تفہیم اور اس کا جو فہم ہے اللہ سبحانہ و تعالی ہم میں سے ہر ایک کو وافر مقدار میں کما حق عطا فرما دے۔ اکتفا کرتے ہیں اور انشاءاللہ بارک اللہ، کل انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔